اللہ ہی اللہ بول پیارے، اللہ ہی اللہ بول بول، اللہ ہی اللہ بول پیارے، اللہ ہی اللہ بول۔ ذکر خدا کو کرتا جا، ذکر خدا تو کرتا جا، ہے ذکر بڑا انمول۔ اللہ ہی اللہ بول پیارے، اللہ ہی اللہ بول بول، اللہ ہی اللہ بول پیارے، اللہ ہی اللہ بول۔ پڑھ لے نمازیں، پڑھ لے نمازیں، کر لے تلاوت، سمے نہ تو پھر پائے گا، گیا وقت پھر ہاتھ نہ آئے، بعد میں تو پچھتائے گا۔ پڑھ لے نمازیں، کر لے تلاوت، سمے نہ تو پھر پائے گا، گیا وقت پھر ہاتھ نہ آئے، بعد میں تو پچھتائے گا۔ عقبہ کی تیاری کر لے، عقبہ کی تیاری کر لے، کرنا ٹال مٹول۔ اللہ ہی اللہ بول پیارے، اللہ ہی اللہ بول بول، اللہ ہی اللہ بول پیارے، اللہ ہی اللہ بول۔ میرے رفیق سفر قاری شرافت صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس اسٹیج پر میرے قریب آ جائیں۔ قاری شرافت صاحب، اللہ ہی اللہ بول پیارے، اللہ ہی اللہ بول۔ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء۔ اس آیت کی روشنی میں بند حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ جس کو چاہے تخت بخش دے، چاہے چھین لے تاج، جس کو چاہے تخت بخش دے، چاہے چھین لے تاج، رشی منی یہ ولی قلندر سب اس کے محتاج۔ ارے اب تو کہہ دو سبحان اللہ۔ جس کو چاہے تخت بخش دے، چاہے چھین لے تاج۔ آپ لوگ بھی آ جائیے۔ رشی منی یہ ولی قلندر، یہ آپ کی امت ٹیک لگانے والی نہیں ہے، آپ نوجوان ہیں ماشاءاللہ۔ جس کو چاہے تخت بخش دے، چاہے چھین لے تاج، رشی منی یہ ولی قلندر سب اس کے محتاج۔ چھوڑ کے اپنے مالک کا در، چھوڑ کے اپنے مالک کا در، ادھر ادھر نہ ڈول۔ اللہ ہی اللہ بول پیارے، اللہ ہی اللہ بول بول، اللہ ہی سی فرقہ بندی، شرک و بدعت چھوڑ کے کر لے سنت کی پابندی۔ کون ہے شیعہ کون ہے سنی، کون ہے سنی کون وہابی، کیسی فرقہ بندی، شرک و بدعت چھوڑ کے کر لے سنت کی پابندی۔ نہیں تو ورنہ حشر میں باطن، نہیں تو ورنہ حشر میں باطن کھل جائے گی پول۔ اللہ ہی اللہ بول پیارے، اللہ ہی اللہ بول بول، اللہ ہی اللہ بول پیارے، اللہ ہی اللہ بول۔ آئیے دوستو، آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ نعت پاک کا مطلع حاضر کرتا ہوں۔ آواز نہ دیکھیں گے، کلام دیکھیں گے۔ آواز بہت متاثر ہے۔ جب سے آیا ہوں، اگر کوئی چائے بھی پلاتا، ناشتہ کرواتا ہے نا،
تو کہتا خالی صاحب پہلے ایک نعت سنا دو. جی چائے پلائے گا, پلانے سے پہلے کہے گا نعت سنا دو. تو آواز ہے کتنا ساتھ دے گی. بہرحال دعا فرمائیں اللہ آواز کو کھول دے. منتظر تھا زمانہ نبی کے لیے, منتظر تھا, تھوڑا سا آگے جی آجا, منتظر تھا. چچا آپ آگے آ جائیے, بالکل آپ آئیں, ہاں آپ سے کہہ رہا ہوں. منتظر تھا زمانہ نبی کے لیے, فضل ربی ہوا دیکھتے دیکھتے, فضل ربی ہوا دیکھتے دیکھتے, فضل دیکھتے دیکھتے, یہ آپ کو پڑھنا ہے اور انشاءاللہ میرے پڑھنے سے پہلے آپ پڑھیں گے, یعنی کلام ختم ہوگا تو آپ خود بولیں گے دیکھتے دیکھتے انشاءاللہ. منتظر تھا زمانہ نبی کے لیے, فضل ربی ہوا دیکھتے دیکھتے, فضل ربی ہوا دیکھتے دیکھتے, رنگ لائی جہاں میں خلیلی دعا, رنگ لائی جہاں میں خلیلی دعا, آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ, سارے نبیوں کے سردار جب آ گئے, سارے نبیوں کے سردار جب آ گئے, جتنے سردار مکہ تھے گھبرا گئے, جتنے سردار مکہ تھے گھبرا گئے, یعنی بوجھے گے عتبہ و شیبہ سبھی, یعنی بوجھے گے عتبہ و شیبہ سبھی, ہو گئے لاپتہ ہو گئے لاپتہ دیکھتے دیکھتے, ہو گئے لاپتہ دیکھتے دیکھتے. سمجھ میں آ رہا ہے نا ماشاءاللہ. فوج نکلی ہے جب اہل ایمان کی, فوج نکلی ہے جب اہل ایمان کی, سلطنت ہل گئی روم و ایران کی, سلطنت ہل گئی روم و ایران کی, نعرہ حق سے باطل کے ایوان میں, نعرہ حق سے باطل کے ایوان میں, زلزلہ آ گیا زلزلہ آ گیا. اور یہ بھی شعر میں حاضر کرتا ہوں, بچوں سنو. ام المومنین ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتی, کبھی اپنے چاند کو دیکھتی, یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. آخر میں نے فیصلہ کیا یہ دنیا کا چاند میرے چاند کا صدقہ ہے, اگر میرا چاند نہ ہوتا تو دنیا کا چاند نہ ہوتا, محمد نہ ہوتے محمد نہ ہوتے. دیکھتے دیکھتے توجہ ہے شب 14ویں کا حسین واقعہ. بھائی شعر سنیے. ہے شب 14ویں کا حسین واقعہ, روبرو چاند کے تھا رخ مصطفیٰ, روبرو چاند کے تھا رخ مصطفیٰ, چاند سے خوبصورت ہے روح نبی, چاند سے خوبصورت ہے روح نبی. کہے اٹھی عائشہ
کہہ اٹھی عائشہ اور اسی بند کو میں دوسرے انداز میں حاضر کرتا ہوں. ہم سب کے مخدوم و محترم نمونہ اسلاف حضرت مولانا سید محمد اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی اور مفتی نذیر صاحب ماشاءاللہ یہ بے نظیر ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں. ماشاءاللہ جب سے میں آیا ہوں بہت اخلاق پیش کر رہے ہیں، بہت مہمان نوازی کر رہے ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ صحت میں خوب برکت عطا فرمائے. میں حاضر کرتا ہوں، شعر پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیے. اسی کو دیکھیے گا اور انشاءاللہ اچھل جائیں گے آپ. میں جو پڑھنے جا رہا ہوں. دیکھتے دیکھتے ہے شب چودھویں کا ہنسی واقعہ، روبرو چاند کے تھا رخ مصطفیٰ. ان کو دیکھا تو کہنے لگی عائشہ، ان کو دیکھا تو کہنے لگی عائشہ، ارے چاند شرما گیا، چاند شرما گیا، دیکھتے دیکھتے چاند شرما گیا. ہے وہ صدیق فاروق عثمان علی، بے بہا جن کو دنیا میں عزت ملی، بے بہا جن کو دنیا میں عزت ملی. اتباع ان صحابہ کی جس نے بھی کی، اتباع ان صحابہ کی جس نے بھی کی، جنتی ہو گیا، جنتی ہو گیا. دیکھتے دیکھتے ہر مسلمان رکھتا ہے اس پر یقین. توجہ، ہر مسلمان رکھتا ہے اس پر یقین، جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں. بات سچی ہے؟ سبحان اللہ کہہ دو. ہر مسلمان، بیٹا تھوڑا آواز دھیمی، آپ کی آواز بلند بہت ہے. ہر مسلمان رکھتا ہے اس پر یقین، جو نبی کا نہیں وہ کسی کا نہیں. ذات پر ان کی انگلی اٹھائے گا جو، ذات پر ان کی انگلی اٹھائے گا جو، ارے خود ہی مٹ جائے گا، خود ہی مٹ جائے گا. کی ہے باطن تقلید حسان کی ہے باطن تقلید حسان کی. یہ تمنا ہے باطن کی آقا یہی، پھر در مصطفیٰ ہو میری حاضری، پھر در مصطفیٰ ہو میری حاضری. جھوم کرنا تے خیر الورا میں پڑھوں، جھوم کرنا تے خیر الورا میں پڑھوں. ارے روضہ مصطفیٰ، روضہ مصطفیٰ، تخیل طواف حرم کر رہا ہے. مدینے کی بات آئی ہے تو مدینے کا میں ذکر کر رہا ہوں، بڑا معیاری کلام. اور دودھوان والوں سنو، یہ نعت پاک میں نے روضہ رسول کے باہر کھڑے ہو کے پڑھی. اس کو مدینے کی ہوا لگی اس نعت پاک کو، میں یہاں بھی پڑھ رہا ہوں، سنیے گا. تخیل طواف حرم کر رہا ہے، تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے. تخیل طواف حرم کر رہا ہے، تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے.
آپ سے سنیں. میں سویا ہوں صلی اللہ کہتے کہتے, میں سویا ہوں صلی اللہ کہتے کہتے, شہیدی کا روزہ نظر آ رہا ہے. میں سویا ہوں صلی اللہ کہتے کہتے, شہیدی کا روزہ نظر آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے. قسم ہے, اے بیٹا ادھر ادھر نہیں, قسم ہے تمہیں زاہدو اب نہ چھیڑو, ابھی سورہ والضحیٰ پڑھ رہا ہوں. قسم ہے تمہیں زاہدو اب نہ چھیڑو, ابھی سورہ والضحیٰ پڑھ رہا ہوں. کلام الہی کی سب آیتوں میں, کلام الہی کی سب آیتوں میں محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے. کلام الہی کی سب آیتوں میں محمد کا چہرہ نظر آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے. ماشاءاللہ دھیرے دھیرے لوگوں کے سمجھ میں آ رہا ہے, آئے گا انشاءاللہ. میں کلام بہت ہی معیاری پڑھا رہا ہوں. دارالعلوم دیوبند کے بانی مبانی حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں. حجاز کی سرزمین پر جب پہنچتے ہیں حضرت تو اپنے جوتے اتار دیتے ہیں. کیا اتار دیتے ہیں؟ جوتے اتار. اے بیٹا باتیں مت کرو, شعر سنو. کوئی چیز اگر مفت میں مل جاتی ہے اس کی ایسے قدر ہوتی ہے. آپ کو تاریخ لینی ہے تو مدارس ہے, مدرسے کی برکت ہے کہ بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں مدرسے کی نسبت سے, ورنہ کئی مہینے پہلے تاریخ لینی پڑے گی تو ہم لوگ آئیں گے. جی یہ قربان جائیے ہمارے حضرت مولانا سید محمد اقبال صاحب پر, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. یہ قابل جب تک موجود ہیں ہم لوگ آتے رہیں گے انشاءاللہ. میں شعر پڑھتا ہوں, حاضر کرتا ہوں. حضرت اپنے جوتے اتار دیتے ہیں, ساتھ میں خادم تھا. خادم نے کہا حضرت یہ کنکریلی اور پتھریلی زمین, آپ ننگے پاؤں چلیں گے تو آپ کے پیروں میں یہ کنکر چبھ جائیں گے. وہ عاشق رسول کہتا ہے کہ آج سے 1400 برس پہلے جہاں پر میرے آقا کے قدم مبارک پڑے ہوں, قاسم کا گستاخ جوتا اس جگہ پڑے, یہ ناممکن ہے. مدینہ بڑے ادب کی جگہ ہے دوستو. بہت پہلے میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ ہے. شرافت بھائی, سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ ہے, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. ایک حاجی صاحب مدینے کی دہی کھائی تو ان کے منہ سے نکل آیا کہ مدینے کی دہی بڑی کھٹی. اور رات کو جب سوتے ہیں ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خام میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ حاجی جہاں کا دہی میٹھا ہو اس شہر کو چلا جا, میرا شہر چھوڑ دے. آقا کو یہ بھی گوارا نہیں کہ مدینے کی دہی کو کوئی کھٹی کہہ دے. میں شعر پڑھتا ہوں, دودھ وان والو شعر سنو, بڑا قیمتی شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں. نظر آ رہا ہے سمجھ سوچ کر تم قدم اپنا رکھنا, یہ شہر نبی ہے ذرا تم سنبھلنا. سمجھ سوچ کر تم قدم اپنا رکھنا, یہ شہر نبی ہے ذرا تم سنبھلنا. ادب کی زمین ہے ادب ہی سے چلنا, ادب کی زمین ہے
ادب ہی سے چلنا، وہ شہر مدینہ نظر آ رہا ہے، ادب کی زمین ہے ادب ہی سے چلنا، وہ شہر مدینہ نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ کعبہ جھکا جا رہا ہے۔ عبد المطلب نے کعبے سے پوچھا، کعبہ تجھے کیا ہوا، آج تجھے کیا ہوا، کیوں جھکا جا رہا ہے؟ تو کعبہ کہتا ہے عبد المطلب اپنے گھر چلا جا، سب پتہ چل جائے گا کیوں جھکا جا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد شعر پڑھتا ہوں، حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ بحسن نظر مطلب نے یہ دیکھا، کہ تعظیم آقا میں کعبہ جھکا ہے۔ بحسن نظر مطلب نے یہ دیکھا، کہ تعظیم آقا میں کعبہ جھکا ہے، نگاہیں جو اٹھی در آمنہ پر، نگاہیں جو اٹھی در آمنہ پر، وہ کعبے کا کعبہ نظر آ رہا ہے، نگاہیں جو اٹھی در آمنہ پر، وہ کعبے کا کعبہ نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ روزہ رسول کو ذہن میں رکھیں، شعر پڑھتا ہوں۔ چلو سر کے بل، چلو سر کے بل، یہ مقام ادب ہے، یہاں سونے والا تو محبوب رب ہے۔ چلو سر کے بل، یہ مقام ادب ہے، یہاں سونے والا تو محبوب رب ہے۔ چلو سر کے بل، یہ مقام ادب ہے، یہاں سونے والا تو محبوب رب ہے، وہ جس میں لگاتے ہیں جبریل جھاڑو، وہ جس میں لگاتے ہیں جبریل جھاڑو، وہ جس میں لگاتے ہیں پلکوں سے جھاڑو، وہ پر نور روضہ نظر آ رہا ہے، وہ جس میں لگاتے ہیں جبریل جھاڑو، وہ پر نور روضہ نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ ابو بکر فاروق عثمان حیدر انس طلحہ حمزہ و سلمان بوذر، ابو بکر فاروق عثمان حیدر انس طلحہ حمزہ و سلمان بوذر، بلال و ہریرہ تھے دربان جس کے، بلال و ہریرہ تھے دربان جس کے، وہ تخت معلی نظر آ رہا ہے، بلال و ہریرہ تھے دربان جس کے، وہ تخت معلی نظر آ رہا ہے۔ یہ دیوار و در، یہ نظارے ہیں فیضی،
میں سچ کہہ رہا ہوں سنو بات سچی، یہ دیوار در یہ نظارے ہے فیضی، میں سچ کہہ رہا ہوں سنو بات سچی، ابھی ذکر جنت جو میں نے کیا ہے، ابھی ذکر جنت جو تو نے کیا ہے، ابھی ذکر جنت جو سب نے کیا ہے، مجھے ماں کا تلوا نظر آ رہا ہے، ابھی ذکر جنت جو میں نے کیا ہے، مجھے ماں کا تلوا نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ ایک مطلب ایک شعر میں پڑھتا ہوں، سمجھ فرمائیں۔ حق نعت محمد کا ادا کون کرے گا، حق نعت محمد کا ادا کون کرے گا، ادا کون کرے گا، ادا کون کرے گا، حق نعت محمد کا ادا کون کرے گا، ادا کون کرے گا، ادا کون کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سوا کون کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سوا کون کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سوا کون کرے گا، اور ہم جیسے گنہگار کی محشر میں شفاعت، محشر میں شفاعت، ہم جیسے گنہگار کی محشر میں شفاعت، محشر میں شفاعت، محشر میں شفاعت، آقا نہ کریں گے تو بھلا کون کرے گا، آقا نہ کریں گے تو بھلا کون کرے گا، حق نعت محمد کا ادا کون کرے گا۔ دوستو، آج میں نے حضرت مفتی صاحب کے جامعہ میں ایک نعت پاک پڑھی تھی، بالکل تازہ کلام، بہت ہی معیاری کلام، ابھی تک جتنے بھی کلام پڑھے ہیں یہ سب پر بھاری ہوگا انشاءاللہ۔ سنیے گا، کچھ لوگوں کے تو باؤنڈری کے باہر 6 رن کے لیے چلا جائے گا، پتہ نہیں پائیں گے کیا ہوا، مگر یہ ہمارے علماء سمجھیں گے انشاءاللہ۔ میں پڑھتا ہوں، حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی۔ مطلب سنیے گا، مولانا توجہ۔ پڑھ رہا ہوں عقیدت سے نعت نبی، پڑھ رہا ہوں عقیدت سے نعت نبی، مصطفیٰ جان رحمت پہ دل آ گیا۔ میں نے ردیف استعمال کی ہے، دل آ گیا، اور دل آنا کس کے اوپر آ رہا ہے یہ دیکھنا ہے، اور اس کا نبھانا بڑا مشکل کام ہے۔ پڑھ رہا ہوں عقیدت سے نعت نبی، مصطفیٰ جان رحمت پہ دل آ گیا، مصطفیٰ جان رحمت پہ دل آ گیا، میرے سرکار ہیں افضل الانبیاء، میرے سرکار ہیں افضل الانبیاء، ان کی شان نبوت پہ دل آ گیا، ان کی شان نبوت پہ دل آ گیا۔ پہلا بند میں پڑھتا ہوں، حاضر کرتا ہوں، سمجھ فرمائیں۔ ضرور۔ کہہ رہی ہے یہی حضرت سعدیہ، توجہ،
کہہ رہی ہیں یہی حضرت سعدیہ. جب دل آ گیا تب پڑھنا ہے. اور آپ لوگ شعر کو سنیں, جب سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا, جب سنیں گے ہی نہیں تو سمجھ میں کیا آئے گا. کہہ رہی ہیں یہی حضرت سعدیہ, کتنا پیارا ہے یہ گوہر آمنہ, کتنا پیارا ہے یہ گوہر آمنہ. دیکھتے ہی میں اس پر فدا ہو گئی, دیکھتے ہی میں اس پر فدا ہو گئی, دیکھتے ہی میں اس پر فدا ہو گئی. ارے اس کی نورانی صورت پہ دل آ گیا, اس کی نورانی صورت پہ دل آ گیا. اور یہ بھی بند حاضر کرتا ہوں, آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ میں کلام پڑھ رہا ہوں, کلام کو توجہ سے سنیں. کوئی آ رہا تو سارے لوگ اسی کو دیکھنے لگتے ہیں, ارے وہ آ رہا ہے یہیں آئے, آپ ہی کے علاقے کا ہے, آپ ہی کے جوار کا ہے, آپ کا جانا پہچانا چہرہ ہے, آپ اس کو دیکھیں گے تو شعر کیا سمجھ میں آئے گا. دل آ گیا. علماء کرام کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں, مولانا سمجھ. نام ہوٹوں سے ان کا نکلتا رہا, بالکل خاموشی سے سنیں. نام ہوٹوں سے ان کا نکلتا رہا, شان میں یوں قلم میرا چلتا رہا, شان میں یوں قلم میرا چلتا رہا. نام ہوٹوں سے ان کا نکلتا رہا, شان میں یوں قلم میرا چلتا رہا. شان اقدس میں نعت نبی جب پڑھی, شان اقدس میں نعت نبی جب پڑھی, شاہ بطحہ کی مدحت پہ دل آ گیا, شاہ بطحہ کی مدحت پہ دل آ گیا. اور ہمارے حضرت تشریف رکھتے ہیں, دو حضرت موجود ہیں, ان کی میں خصوصی توجہ چاہوں گا. شعر پورے قرآن کا جائزہ لیجئے, پورے قرآن کا جائزہ لیجئے. خاموش, پڑھیں نا. پورے قرآن کا جائزہ لیجئے, آیتیں آیتوں سے اگر جوڑیے, آیتیں آیتوں سے اگر جوڑیے. میں نے قرآن کی جب تلاوت کیا, میں نے قرآن کی جب تلاوت کیا, ان کی شان رسالت پہ دل آ گیا. میں نے قرآن کی جب تلاوت کیا, ان کی شان رسالت پہ دل آ گیا, ان کی شان رسالت پہ دل آ گیا. ماشاءاللہ. پڑھتا ہوں مفتی صاحب کی فرمائش. پورے قرآن کا جائزہ لیجئے, آیتیں آیتوں سے اگر جوڑیے. میں نے قرآن کی جب تلاوت کیا, میں نے قرآن کی جب تلاوت کیا, ان کی شان رسالت پہ دل آ گیا, ان کی شان رسالت پہ دل آ گیا. سب کو معلوم ہے, جانتے ہیں سبھی, سب کو معلوم ہے,
جانتے ہیں سبھی، سارے نبیوں کے ہیں میرے آقا نبی، سارے نبیوں کے ہیں میرے آقا نبی، سہن اقصیٰ میں جس نے پڑھائی نماز، سہن اقصیٰ میں جس نے پڑھائی نماز، اس نبی کی امامت پہ دل آ گیا، سہن اقصیٰ میں جس نے پڑھائی نماز، اس نبی کی امامت پہ دل آ گیا۔ چاند سے خوبصورت رخ مصطفیٰ، چاند سے خوبصورت رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، چاند سے خوبصورت ہے روئے نبی، عائشہ کی صداقت پہ دل آ گیا، عائشہ کی صداقت پہ دل آ گیا۔ اب نبی پر وہ کوڑا نہیں پھینکتی، اب نبی پر وہ کوڑا نہیں پھینکتی، کر کے توبہ جو ایمان والی ہوئی، کر کے توبہ جو ایمان والی ہوئی، اس نے بغض و حسد دشمنی چھوڑ دی، اس نے بغض و حسد دشمنی چھوڑ دی، ایک یہودن کا جنت پہ دل آ گیا، اس نے بغض و حسد دشمنی چھوڑ دی، ایک یہودن کا جنت پہ دل آ گیا۔ اور دودھوان کے نوجوانوں، بند پڑھتا ہوں، حاضر کرتا ہوں، سمجھنا ہے۔ جب ملی حضرت حنظلہ کو خبر، شرافت صاحب، جب ملی حضرت حنظلہ کو خبر، گھر سے نکلے ہیں اپنی دلہن چھوڑ کر، گھر، اب تو کہہ دو سبحان اللہ، جب ملی حضرت حنظلہ کو خبر، گھر سے نکلے ہیں اپنی دلہن چھوڑ کر، رن میں لڑتے ہوئے جان کر دی فدا، رن میں لڑتے ہوئے جان کر دی فدا، حنظلہ کی شہادت پہ دل آ گیا، حنظلہ کی شہادت پہ دل آ گیا۔ خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں دوستو منقبت کا یہ شعر میں پڑھتا ہوں، مدح صاحب کا حاضر کرتا ہوں، سمجھ۔ ننگی تلوار لے کے جو نکلے عمر، ننگی تلوار لے کے جو نکلے عمر، دشمنی میں وہ پہنچے ہیں ارقم کے گھر، دشمنی میں وہ پہنچے ہیں ارقم کے گھر، دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ، دیکھتے ہی جمال رخ مصطفیٰ، ان کی نورانی صورت پہ دل آ گیا، ان کی نورانی صورت پہ دل آ گیا۔ جو سنانے کا مقصد تھا وہ شعر میں اب حاضر کر رہا ہوں۔ ام المومنین ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان۔ دوستو اگر اللہ بخشنے پر آ جائے تو یہ شعر میرے نجات کے لیے کافی ہے انشاءاللہ۔ وہ اگر اللہ پکڑ پہ آئے تو حضرت آدم علیہ السلام جیسے نبی نفسی نفسی کہیں گے، ہماری تمہاری کیا ہوگا؟ شعر میں پڑھتا ہوں، حضرت توجہ چاہوں گا۔ دل آ گیا
صاف قرآن میں رب نے فرما دیا، صاف قرآن میں رب نے فرما دیا، پاک تھی پاک ہیں حضرت عائشہ۔ ارے اب تو کہہ دو سبحان اللہ۔ امی عائشہ کہو زندہ باد، امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ، علماء دیوبند، علماء دیوبند، علماء دیوبند، حضرت مولانا سید محمد اقبال صاحب، حضرت مولانا محمد نذیر صاحب، دل آ گیا صاف قرآن میں رب نے فرما دیا، پاک تھی پاک ہیں، پاک تھی پاک ہیں حضرت عائشہ، پاک تھی پاک ہیں حضرت عائشہ، پاک تھی پاک ہیں حضرت عائشہ۔ میں نے قرآن کی جب تلاوت کیا، میں نے قرآن کی جب تلاوت کیا، عائشہ کی طہارت پہ دل آ گیا، عائشہ کی طہارت پہ دل آ گیا، عائشہ کی طہارت پہ دل آ گیا۔ قوم کی ان سبھی بچیوں کو سلام۔ میں نے حضرت کے جامعہ میں جب پڑھا، بچیوں نے بہت پسند کیا اس کلام کو۔ قوم کی ان سبھی بچیوں کو سلام، خوب کرتی ہے پر دیکھ جو اہتمام، خوب کرتی ہے پر دیکھ جو اہتمام، ڈال کر اپنے چہرے پہ باطن حجاب، ڈال کر اپنے چہرے پہ باطن حجاب، ان کی پاکی زسیرت پہ دل آ گیا، ان کی پاکیزہ سیرت پہ دل آ گیا۔ پڑھ رہا ہوں عقیدت سے نعت نبی، مصطفیٰ جان رحمت پہ دل آ گیا۔ حضرت بس ماحول نہیں ہے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ پہلی مرتبہ یہ کلام میں پڑھنے جا رہا ہوں، بالکل تازہ۔ آپ لوگوں نے اگر نواز دیا تو انشاءاللہ پورے ہندوستان میں یہ کلام پڑھا جائے گا۔ بہت معیاری کلام میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ گھر آمنہ کے، گھر آمنہ کے آئے پیمبر، گھر آمنہ کے آئے پیمبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، گھر آمنہ کے آئے پیمبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اہل جہاں کا، اہل جہاں کا چمکا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آمینہ بی بی خوشیاں منائیں، نور نظر پر قربان جائیں، آمینہ
حبیبی خوشیاں منائیں، نور نظر پر قربان جائیں، چومیں نبی کا، چومیں نبی کا روئے منور، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پیارے نبی کو عرش بری سے، پیارے نبی کو عرش بری سے دینے سلامی آئے فرشتے، تعظیم کعبہ تعظیم کعبہ کرتا ہے جھک کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تعظیم کعبہ کرتا ہے جھک کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ظلمت کے بادل چھٹنے لگیں گے، آتش کدا بھی بجھنے لگیں گے، ظلمت کے بادل پھٹنے لگیں گے، آتش کدا بھی بجھنے لگیں گے، ٹوٹی قیامت ٹوٹی قیامت لاتو بل پر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب آ گئے ہیں نور مجسم، لہرایا ہر سو اسلامی پرچم، جب آ گئے ہیں نور مجسم، لہرایا ہر سو اسلامی پرچم، گونجی اذافر گونجی اذافر کعبے کی چھت پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، گونجی اذافر کعبے کی چھت پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عرش بری پر ان کو بلایا، تاج شفاعت سر پر سجایا، عرش بری پر ان کو بلایا، تاج شفاعت سر پر سجایا، ان کو بنایا ان کو بنایا شافع محشر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب ان کو بھیجا پیارے نبی نے، خیبر کو توڑا حضرت علی نے، جب ان کو بھیجا پیارے نبی نے، خیبر کو توڑا حضرت علی نے، بولا خوشی سے بولا خوشی سے اسلامی لشکر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بولا خوشی سے اسلامی لشکر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے نبی کے سچے فدائی، میرے نبی کے سچے فدائی ہیں یہ جلیل القدر صحابی، میرے نبی کے سچے فدائی یہ ہیں جلیل القدر صحابی،
بکر فاروق ابو بکر فاروق عثمان و حیدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر راہ خدا میں سر کو کٹانے راہ خدا میں سر کو کٹانے نانا کے دی کی عظمت بچانے راہ خدا میں سر کو کٹانے نانا کے دی کی عظمت بچانے کربو بلا میں پہنچے 72 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ شان دیکھو باطن نبی کی یہ شان دیکھو باطن نبی کی دونوں جہاں کے آقا ہیں پھر بھی یہ شان دیکھو باطن نبی کی دونوں جہاں کے آقا ہیں پھر بھی خالی شکم پر باندھے ہیں پتھر اللہ اکبر اللہ اکبر خالی شکم پر باندھے ہیں پتھر اللہ اکبر اللہ اکبر ذرے ذرے میں ہے جس کی جلوہ گری ذرے ذرے میں ہے جس کی جلوہ گری ہے وہ میرا نبی وہ ہے میرا نبی ذرے ذرے میں ہے جس کی جلوہ گری ہے وہ میرا نبی وہ ہے میرا نبی جس کے صدقے میں بزم دو عالم سجی جس کے صدقے میں بزم دو عالم سجی ہے وہ میرا نبی وہ ہے میرا نبی بت گرے منہ کے بل اس قدر خوف تھا ہو گیا سرد فارس کا آتش کدا بت گرے منہ کے بل اس قدر خوف تھا ہو گیا سرد فارس کا آتش کدا کفر باطل کہ جس نے کمر توڑ دی کفر باطل کہ جس نے کمر توڑ دی ہے وہ میرا نبی وہ ہے میرا نبی وہ ہے میرا دیکھو دوستو یہ نوجوان بیٹھے ہیں ان کے مطلب کا ایک کلام میں پڑھ دیتا ہوں آخری میں انشاءاللہ میرے جانے کے بعد یہ انشاءاللہ یاد رکھیں اس سے پہلے بھی پڑھ چکا ہوں یہاں نہ موبائل نہ ٹیلی فون سے کچھ بات ہوتی ہے مفتی صاحب شاید میرے خیال سے آپ نے نہیں سنا ہے نہ موبائل نہ ٹیلی فون سے کچھ بات ہوتی ہے نہ موبائل نہ ٹیلی فون سے کچھ بات ہوتی ہے تصور میں
نبی سے گفتگو دن رات ہوتی ہے، تصور میں نبی سے گفتگو دن رات ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور اچانک کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑی سے چمک گیا۔ جنگ کے بعد حضرت ساریہ جب آتے ہیں کہتے ہیں امیر المومنین میں نے جنگ کے دوران آپ کی آواز سنی، ہم نے تو ریسرچ نہیں کیا اس پر، غیروں نے ریسرچ کیا، موبائل بنائے، ٹیلی فون بنائے، وائرلیس بنایا، پتہ نہیں کیا کیا بنایا۔ شعر پڑھتا ہوں، نہ کوئی تار نہ میسج نہ تو پیغام پر یوں ہی، نہ کوئی تار نہ میسج نہ کوئی تار نہ میسج نہ تو پیغام پر یوں ہی، مدینے سے عمر کی ساریہ سے بات ہوتی ہے، مدینے سے عمر کی ساریہ سے بات ہوتی ہے۔ مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ ہمارا نوجوان ابھی تک بیٹھا ہے، کوئی یہاں تک آیا نہیں، ان کی مطلب کہ سنا رہا ہوں، پھر بھی شعر پڑھتا ہوں۔ لگا لیتا ہوں میں صلی اللہ کی ٹون اس دل میں۔ دوستو ہمارا نوجوان جمعہ کے دن جب امام صاحب خطبہ شروع کرتے ہیں تب یہ گھر جاتا ہے، نہانا شروع کرتا ہے اور پھٹافٹ نہاتا ہے، پتہ نہیں وضو کرتا ہے یا بغیر وضو کے ہی چلاتا ہے اسے۔ ادھر مسجد میں آتا ہے، ادھر امام قرأت شروع کرتا ہے، ادھر اس کا موبائل بھی قرأت شروع کرتا ہے۔ ایسے گانے کی آواز آتی ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، نہ پڑھیں گے نہ پڑھنے دیں گے۔ اور ہمارے جو ضعیف لوگ ہیں یہ بھی بڑے چالاک ہو گئے ہیں، یہ رات کے 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک انتظار کرتے ہیں کہ نوجوان کب سوئے گا تو ہم شروع کریں۔ ہاں یہ بڈھے لوگ رات کے 2 بجے موبائل شروع کرتے ہیں اپنا۔ جی شعر پڑھتا ہوں، سنو۔ لگا لیتا ہوں میں صلی اللہ کی ٹون اس دل میں۔ ارے اب تو کہہ دو سبحان اللہ۔ لگا لیتا ہوں میں صلی اللہ کی ٹون اس دل میں، بڑی مستی سے سو جاتا ہوں جس دم رات ہوتی ہے، بڑی مستی سے سو جاتا ہوں جس دم رات ہوتی ہے، اور میری نبی کی یاد ہر لمحہ ہمیں مس کال کرتی ہے، نبی کی یاد۔ مجھے معلوم ہوتا نوجوانوں کو سمجھ میں آ گیا تو پہلے پڑھ دیتا میں۔ نبی کی یاد ہر لمحہ ہمیں یہ کال کرتی ہے، نبی کی یاد ہر لمحہ، نبی کی یاد ہر لمحہ ہمیں یہ کال کرتی ہے، درود پاک کی برکت ہمارے ساتھ ہوتی ہے، درود پاک کی برکت ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اور نوجوانوں ایک بات بتاؤ، بغیر نیٹ ورک کے کہیں بات ہوگی؟ اگر آپ کے موبائل میں نیٹ ورک نہیں تو بات نہیں ہوگی۔ جب میں آپ کے کشمیر حاضر ہوا، سری نگر،
تو میرا موبائل بند، نیٹ ورک غائب، دوسری سم لینی پڑی، یہاں نہیں چلے گا۔ مگر میں بتا رہا ہوں بغیر نیٹ ورک ہی میں بات کرواؤں گا انشاءاللہ۔ تیار ہیں؟ کرواؤں؟ شیر سن۔ تصور میں میرے اس دل میں رہتا ہے، او بھائی بھائی بات مت کرو، شیر سن۔ میرے اس دل میں رہتا ہے مدینے کا حسین ٹاور، میرے اس دل میں رہتا ہے مدینے کا حسین ٹاور، سبحان اللہ کہہ لو۔ میرے اس دل، میرے اس دل، میرے اس دل میں رہتا ہے مدینے کا حسین ٹاور، بلا نیٹ ورک، بلا نیٹ ورک کی رحمت کی صدا برسات ہوتی ہے، میرے اس دل، کہاں کا ٹاور ہے؟ مدینے کا ٹاور۔ جہاں مدینے کا ٹاور لگ جائے وہاں پہ کسی ٹاور کی ضرورت ہے؟ میرے اس دل، میرے اس دل میں رہتا ہے مدینے کا حسین ٹاور، بلا نیٹ ورک کی رحمت کی صدا برسات ہوتی ہے، بلا نیٹ ورک کی رحمت کی صدا برسات ہوتی ہے۔ تصور میں، اور کبھی کبھی فون آتا ہے تو ادھر سے آدمی کہتا ہے رانگ نمبر ہے، کہتا ہے نا غلط نمبر ہے، مگر میں شعر سناتا ہوں، یہ نمبر ہے صحیح ہرگز نہیں، یہ رانگ نمبر ہے۔ نوجوانوں، میں آپ کو نبی کا بھی نمبر بتاؤں گا اور اللہ کا بھی نمبر بتاؤں گا۔ معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کا نمبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ فجر میں 2 رکعت فرض ہے، فرض کتنی ہے؟ 2۔ ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں اور عشاء میں اور وتر، تو کس کے نمبر ہوئے؟ اللہ کے نمبر۔ اور سنت جو ہے وہ نبی کے نمبر۔ یہ نمبر ہے صحیح ہرگز نہیں، یہ رانگ نمبر ہے، یہ نمبر ہے، یہ نمبر ہے صحیح ہرگز نہیں، یہ رانگ نمبر ہے۔ اسی نمبر، اسی نمبر پہ آقا سے برابر بات ہوتی ہے، اسی نمبر پہ آقا سے برابر بات ہوتی ہے۔ تصور میں نبی سے گفتگو دن رات ہوتی ہے، موبائلوں میں نہ ٹی وی کی اسکرین میں ہے، موبائلوں میں نہ ٹی وی کی اسکرین میں ہے، موبائلوں میں، موبائلوں میں نہ ٹی وی کی اسکرین میں ہے، خدائے پاک کی، خدائے پاک کی جنت نبی کے دین میں گئے، خدائے پاک کی جنت نبی کے دین میں گئے، اور مثال جس کی
زمانے میں مل نہیں سکتی مثال جن کی مثال جن کی زمانے میں مل نہیں سکتی نبی کا عشق جو خلفائے راشدین میں گئے نبی کا عشق جو خلفائے راشدین میں گئے خدائے پاک کی جنت نبی کے دین میں ہے.